عن جابر بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله فقال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي يا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلم لي ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا فكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے کرام ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. سیدہ نگار رضوی بنت سید مظاہر حسین رضوی، سید ظفر امام زیدی ابن سید عسکری حسن زیدی، سیدہ زینب بیگم کاظمی بنت فرزند حسین، سید ساجد حیدر زیدی ابن سید علی حیدر زیدی. حیدر کی فضیلت کا بیان ہے اب تک فضیلت کا بیان ہے اب تک تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک تاریخ زمانہ نگراں ہے اب تک کہ جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، کہ جس در سے گئی بنت اسد کعبے میں، دیوار میں اس در کا نشان ہے
تک حیدر کی فضیلت کا صلوات. ولا کی بو سے مہکتا دماغ لے کے چلو کی بو سے مہکتا دماغ لے کے چلو کہ بنا دے قبر کو جنت وہ باغ لے کے چلو کہ غم حسین کا سینے پہ داغ لے کے چلو کہ لحد میں ہوگا اندھیرا چراغ لے چلو ولا کی بو سے مہکتا برعظمت جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا باز بلند نعرہ صلوات. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں کہ بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں کہ حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں کہ آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں کہ سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں
کہ تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا کہ تاج عصمت ہے تیرا اسم گرامی زہرا کہ روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا بزم سدرا کو سجا لوں فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے باندھنے والے مجلس کے تمام مرمین کو شامل کرتے بالخصوص غلام فاطمہ بنت غلام محمد رمضان ابن جیون اصغر احمد ابن غلام رسول کنیز فاطمہ بنت رضا حسین مرحومہ سیدہ آسیہ بیگم بنت ابو محمد عابدی کنیز صغرا بنت محمد رمضان اور اسی سورہ فاتحہ میں اپنے تمام مرمین کو شامل کرتے بالخصوص استاد پروفیسر سید جعفر شہید اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے الکرم الفاتحہ اسی سورہ فاتحہ میں سیدہ نگار رضوی بنت سید مظاہر حسین رضوی سید ظفر امام زیدی ابن سید عسکری حسن زیدی سیدہ زینب بیگم قاضی بنت سید فرزند حسین سید ساجد حیدر زیدی ابن سید علی حیدر زیدی کو بھی شامل کر لیے گا بر محمد و آل محمد صلوات ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا ماں کا جو سایہ فاطمہ کے سر سے اٹھ گیا آرام چین اس کے مقدر سے اٹھ گیا ماحول جو خوشی کا تھا وہ گھر سے اٹھ گیا گویا قرار بیعت پیمبر سے اٹھ گیا ماں فاطمہ کو چاہنے والی جو میں گئی ارے صدمے اٹھا اٹھا کے خدیجہ گزر گئی تھی عمر فاطمہ کی بہت کام بہت ہی کام سے 4 سال کا تھا کہ ٹوٹا یہ کوہ غم کہتی تھی اپنے باپ سے رو
سے کیسے جیے گے غم صبر و قرار سے ہمیں محروم کر گئی اور زندہ رہیں گے کیسے کہ گزر گئی ہونے لگی نڈھال جو غم سے دل ملو ہاتھ اس کے سر پہ پھیر کے کہنے لگے رسو من جانب خدا ہے یہ صدمہ کرو قبول اس غم میں تو صبر نہ اس غم کا ہے اسو ہر صدمہ عظیم پا آنسو بہانے ہیں اور دنیا میں تو اور بھی غم اور کھانے ہیں تو کو خبر نہیں ابھی کم سے ہو تم ابھی کیسے بغیر ماں کے گزرتی ہے زندگی ہم درد و غم گزار بھی ہونا نہیں کوئی ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ کہ بے کسی ہر موڑ پر ستاتی ہے رہ کہ بے کسی جب زندگی میں رنجو علم یاد آتے ہیں اور ہر ایک قدم پہ ماں کے کرم یاد آتے ہیں ماں کا جو سایہ فاطمہ طلباء کی بارگاہ میں چند اشعار آپ کی سماعت کو دیا ایک بار اور مل کے باوجہ بلند صلوات صلی اللہ محمد وعلی دل نبی کا سکون اور جان خدیجہ ہے دل نبی کا سکون جاں خدیجہ ہے ارے نبی کے گھر کی ہنسی کہکشا خدیجہ ہے نبی کے گھر کی ہنسی کہکشا خدیجہ ہے شعر بطرقاز غنی ہوئے ہے بہت سے فقیر سے در سے غنی ہوئے ہے بہت سے فقیر سے در سے عطا کرے سا سخی آستا خدیجہ ہے عطا کرے سا سخی آستا
خدیجہ ہے، اور اجالا اجالا بھی وہی ہوگا جہاں پہ شام جلے، اجالا بھی وہی ہوگا جہاں پہ شام جلے، جہاں بھی شام نبی ہے وہاں خدیجہ ہے، اور سخی ہے سارے ہی افراد اس گھرانے کے، سخاوتوں کا رفیع آسماں خدیجہ ہے، سخاوتوں کا رفیع آسماں خدیجہ ہے۔ اور بطور خاص حاصل کلام شعر آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ حسن حسین کی جنت ہے جن کے قدموں میں، حسن حسین کی جنت ہے جن کے قدموں میں، ابھی انہیں شرف یہ ملا ہے کہ ماں خدیجہ ہیں، انہیں شرف یہ ملا ہے کہ ماں خدیجہ ہے۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر، ملی ہے زہرا سی بیٹی بصورت کوثر، عطائے رب پہ بہت شاد ماں خدیجہ ہیں، اور شرف عطا ہوا رضوان کو قصیدے کا، اسے یقین تھا کہ مہرباں خدیجہ ہیں، اسے یقین تھا کہ مہرباں خدیجہ ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے،
ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، ارے آپ کے سامنے جب، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، ارے دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ درود پڑھ دیجیے ایک بار سب مل کر، بر محمد و آل محمد، بلند ترین صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فاغنا، صلوات۔ پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے مہینے میں اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس نے توفیق عنایت فرمائی ہے، ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہمیں توفیق عنایت فرمائی، ہم شکر بجا لا رہے ہیں اس وجہ سے
کیونکہ اس نے اس بابرکت مہینے میں ایک بابرکت بی بی کے ذکر کی توفیق ہمیں عنایت فرمائی ہے. کون بی بی؟ وہ بی بی سلام اللہ علیہا کہ جن کے والد کا نام خویلد ہے، جن کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے. وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ یہ جو خویلد ہیں یہ سردار قریش ہیں، اور آپ کے گھر کے بارے میں یہ مشہور بات تھی کہ جو بھی مایوسی لے کر آپ کے گھر پر آتا تھا وہ مایوس ہو کر واپس نہیں جاتا تھا بلکہ جھولی بھر کر واپس جاتا تھا. یہ وہ گھر تھا بی بی خدیجہ کا. اچھا، پھر اس بی بی سلام اللہ علیہ نے 15 سال قبل از بعثت اور 10 سال بعد از بعثت رسول گرامی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو رسول گرامی کی زندگی ہے اس میں کتنی مشکلات تھیں، وہ کتنے کٹھن مراحل تھے، اس میں کتنی رکاوٹیں تھیں تبلیغ کے حوالے سے. تو جب رسول گرامی باہر تشریف لے جاتے تھے تو بعض اوقات مشہور تھا یہ جملہ کہ آپ کے نعلین خون سے بھر جایا کرتے تھے، خون سے بھر جایا کرتے. تو بی بی سلام اللہ علیہا جب رسول گرامی ان مشکلات کے ساتھ بہت توجہ چاہوں گا، ان مشکلات اور مصائب کے ساتھ گھر میں واپس تشریف لاتے تھے تو جس بی بی کو دیکھ کر رسول گرامی کے چہرے پر اطمینان آ جاتا اس بی بی کو خدیجہ کہا جاتا ہے. کہ رسول گرامی بی بی کے چہرے کو دیکھ کر اطمینان حاصل کرتے، تمام اپنی پریشانیاں، تمام مشکلات رسول گرامی کے چہرے سے ہٹ جایا کرتی تھی، ختم ہو جایا کرتی تھی. یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں رسول نے بہت یاد کیا کرتے تھے. یہ وہ بی بی ہیں جن کا ذکر کرنا سنت رسول ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ حضرت رسول گرامی ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے. تو ایک زوجہ رسول نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو پروردگار عالم نے اتنی ازواج دی ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، پھر بھی آپ اس زوجہ کو یاد کر رہے ہیں. تو رسول گرامی نے فرمایا میں بتاتا ہوں میں کیوں یاد کر رہا ہوں. صدقتنی اذ کذبتم وآمنت بی اذ کفرتم. میں اس بی بی خدیجہ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کیونکہ تم سب میرا انکار کر رہے تھے، وہ بی بی تنہا میرا اقرار کر رہی تھی. تم سب مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ تنہا میری حمایت کر رہی تھی. یہ تو رسول گرامی کا جواب کہ وہ کیوں حضرت خدیجہ کو یاد کرتے. لیکن ایک جواب اگر حبداروں سے پوچھا جائے، اگر عاشقوں سے پوچھا جائے کہ کیوں رسول گرامی بی بی خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے، تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، 2 قسم کے چہرے ہیں کہ انسان ساری زندگی انہیں بھلا نہیں سکتا. 2 قسم کے چہرے، 2 چہرے ہیں جنہیں بھلا نہیں سکتا. ایک چہرہ وہ کہ انسان پر مشکل آئے اور وہ چہرہ انسان کو مشکل میں تنہا چھوڑ جائے، انسان اس کو نہیں بھلا سکتا، یعنی مشکل آئے اور وہ تنہا کر کے چھوڑ جائے. اور ایک چہرہ وہ ہے کہ انسان پر مشکل آئے اور وہ ساتھ نبھا جائے، وہ ساتھ نبھا جائے. اب یہ جو بی بی خدیجہ ہیں یہ ساتھ چھوڑ کر نہیں جا رہی بلکہ ساتھ نبھا رہی ہیں. عظمت بی بی پر صلوات پڑھنا ہے. ظاہر ہے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور روزے کا وقت، افطار کا وقت بھی نزدیک ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ بہت زیادہ زحمت کریں، لیکن جو ہم مطالب ہم پیش کر رہے ہیں بس آپ اس کو اگر سماعت فرما لیں گے تو انشاءاللہ بی بی سلام اللہ علیہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائیں گے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے گا. جب ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ میں مطالب آگے بڑھاؤں گا، ہم کہتے ہیں ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے. کیا مطلب ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے؟ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو. ایصال ثواب کی مجلس ہے، یعنی ثواب پہنچانے کے لیے مجلس کی جا رہی ہے.
اب جو بھی یہاں پر بات ہوگی، گفتگو ہوگی، قال الرسول، قال الصادق، قال الباقر کہا جائے گا، ظاہر ہے آپ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ باعمل ہیں. جو میرے کم سن بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی فکر، ان کو اگر کوئی اصلاح ہو جاتی ہے اس منبر سے، تو جب تک وہ اس اصلاح پر عمل کرتا رہے گا مرحومین کو ثواب پہنچتا رہے گا. میں چاہوں گا آپ مطالب اس میں سماعت فرمائیں گے. یہ وہ بی بی ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کو اعزازات سے نوازا ہے، اس بی بی کو اعزازات سے نوازا ہے، تمغوں سے نوازا ہے، سند دی ہے. کون سی سند؟ پہل کرنے کی سند. پہل کرنے کی، یعنی یہ وہ بی بی ہیں جو بہت سے امور میں سب سے آگے ہیں. اس بی بی کے علاوہ کوئی بھی آگے نہیں ہے. پہلا کام جو پروردگار عالم نے اس بی بی کو عطا کیا کہ دیکھیں رسول گرامی نے بہت خواتین سے ازدواج کی، نکاح کیا، لیکن وہ بی بی جس سے سب سے پہلے نکاح کیا وہ بی بی خدیجہ ہیں. وہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں. وہ بی بی جو خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائیں وہ بی بی خدیجہ ہیں. وہ بی بی کہ جس نے ظہور اسلام سے پہلے سب سے پہلے نماز پڑھی ہو وہ بی بی خدیجہ ہیں. نماز پڑھی ہو. اچھا، وہ بی بی جس نے سب سے پہلے رسول کی اقتدا میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو، سب سے پہلے رسول کی اقتدا میں نماز پڑھی ہو وہ بی بی خدیجہ. وہ بی بی کہ جس نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور پھر اس بی بی کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار سب سے پہلے جس بی بی نے کیا وہ بی بی خدیجہ ہے. وہ بی بی خدیجہ اقرار کیا، اور سب سے پہلے اقرار کرنے کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب کو جو اس بی بی نے فروغ دیا، بھائی توجہ فرمائیں گے، جس بی بی نے فروغ دیا، تبلیغ دی، وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ. یعنی اگر آج ہم فرش ازا پر موجود ہیں، ہم تک ولایت علی ابن ابی طالب پہنچی ہے، تو سب سے پہلی محدثہ، سب سے پہلی پہنچانے والی بی بی کی ذات. یہ اعزازات ہیں جو پروردگار عالم نے اس بی بی کو عطا کی. یہ وہ بی بی ہے، یہ اس بی بی کی سند ہے، اعزاز ہے. اب اسی کو فوکس کریں، اس بی بی پر توجہ کریں. یہ کون ہے؟ تو اب آئیے، اس بی بی کا گھر کون سا گھر ہے؟ اس بی بی کا گھر کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں رسول گرامی نے اپنی زندگی کے 28 سال گزارے. کس گھر میں؟ بی بی خدیجہ کے گھر میں. یہ وہ گھر ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا قرآن نازل ہوا اس گھر پر، تو وہ کون سا گھر تھا؟ وہ کون سا گھر؟ وہ بی بی خدیجہ کا گھر تھا کہ فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہ وہ بی بی ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہوا اس بی بی کے گھر سے، اسلام پرورش پایا اس بی بی کے گھر سے، اسلام عروج پر پہنچا اس بی بی کے گھر سے، اور اسلام سارے عالم پر چھا گیا تو اس بی بی کے در سے، اس بی بی کے وسیلے سے، سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے. پھر آگے بڑھیے. یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ گھر ہے اس کا کہ انفاق میں جب مکے میں کوئی پریشان ہوتا تھا نا تو اس کو ایک ہی گھر نظر آتا تھا، کہتے تھے آؤ خویلد کے گھر پر چلو، آؤ خدیجہ کے گھر پر چلو، یہاں سے ہمیں سخاوت ملے گی، یہاں سے ہمیں انفاق ملے گا. یہ وہ بی بی سلام اللہ علیہا ہیں. آپ نے سنا ہے رسول گرامی معراج پر گئے تو کس گھر سے گئے؟ جس گھر سے رسول معراج پر تشریف لے گئے تو ایسے ہی تو نہیں لے گئے نا. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، سواری کو لے کر آئے. اس سواری کا نام ہے براق. تو براق کی سواری کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام جس کے دروازے پر آ کر ٹھہرے، اس دروازے کو کہا جاتا ہے باب خدیجہ. اس دروازے کو کہا جاتا ہے باب خدیجہ کہ براق اگر آ کر اتر رہا ہے، جبرائیل اگر نازل ہو رہے ہیں تو اس گھر پر، اور جس گھر سے رسول کو معراج مل رہی ہے، عروج مل رہا ہے، اس گھر سے، اور نازل بھی ہوئے واپس
تو اسی گھر میں پروردگار عالم نے ان کو اعزازات سے نوازا, پروردگار عالم نے اس گھر کو اعزازات دیے, اور یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر ام الائمہ تشریف لا رہی ہیں. حضرت زہرا کی ولادت باسعادت کس گھر میں ہوئی؟ اس گھر میں ہوئی, ام الائمہ. کہ پھر پروردگار عالم نے فرمایا یہ کوثر ہے, یہ خیر کثیر ہے. اب اگر میرا دین پھیلے گا, میرے دین کی تبلیغ ہوگی, میرے دین کی ترویج ہوگی, تو ام الائمہ کے وسیلے سے ہوگی. اور ام الائمہ کس گھر میں آئیں؟ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں. ایک صلوات پڑھنے محمد والے. یہ وہ بی بی سلام اللہ علیہ, کیونکہ مجھے فضائل پیش کرنے بی بی کے. اب دیکھیں مثلا میں چاہوں, دیکھیں اب بات آگے بڑھا رہے ہیں, موضوع بی بی خدیجہ, اس کو ذہن میں رکھ کر ان مطالب کو سنیں. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ. اب اگر میں چاہوں کہ اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاؤں, اب اگر میں چاہوں کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور کر کے پیش کروں, تو میں کیا کروں گا؟ میں کروں گا یہ, کبھی بھی اپنے تعارف میں اپنے سے چھوٹے کا سہارا نہیں لوں گا, اپنے سے بڑے کا سہارا لوں گا. بتانے کے لیے اپنے سے بڑے کا سہارا, بھائی فلاں آفیسر ہے نا, میرے چچا ہیں, وہ جو فلاں آفیسر ہیں وہ میرے بابا کے دوست ہیں, وہ جو فلاں آفیسر ہیں وہ میرے ماموں ہیں. کیوں؟ میں ان کا سہارا لے کر اپنا قد بلند کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بلند کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ تو میری بات ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آئیے, اب اگر ایک امام معصوم ہو جو جوانان جنت کے سردار ہوں, تو وہ تو خود بلندیوں پر موجود ہیں, تو اپنا تعارف کروانے کے لیے وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ کیا فرمایا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجہ کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا انا شبیہ خدیجۃ الکبریٰ, یہ جو تم میری صورت دیکھ رہے ہو, یہ جو تم میری جسم و جسامت دیکھ رہے ہو, یہ جو تم میری فصاحت دیکھ رہے ہو, یہ جو تم میرا علم دیکھ رہے ہو, جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. اور یہ جو شباہت تم دیکھ رہے ہو, پتہ ہے کس کی شباہت ہے؟ یہ شباہت آئی ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے. ایک تو یہ مقصد ہے, اور ایک مقصد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب لشکر کے سامنے کھڑے ہوں اور لشکر کو اپنی بلندی کا احساس دلانا چاہتے ہوں, اپنی استقامت کا اظہار کرنا چاہتے ہوں, تو یہ فرماتے ہوئے نظر آئے انا شبیہ خدیجۃ الکبریٰ. جانتے ہو نا خدیجہ کون تھی؟ ہاں جانتے ہیں. تو میں اس کا نواسا ہوں, میں اس کا خون ہوں. یہ ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا. اب اس بی بی کے لیے جب سہارا لے رہے ہیں نا, جب تعارف کروا رہے ہیں امام حسن مجتبی, کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ اپنا. کس کے ذریعے سے؟ بی بی خدیجہ کے ذریعے سے سہارا لے رہے ہیں. تو جب وہ امام معصوم بی بی خدیجہ کا سہارا لے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ لیں؟ ہمیں بھی تو سہاروں کی ضرورت ہے نا. اب آپ دیکھیے, اگر میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سہارا لینا چاہتا ہوں, تو مجھے ان سے توسل کرنا پڑے گا, مجھے ان سے متوسل ہونا پڑے گا. اب جب میں توسل کرنا چاہوں تو میں کن الفاظ سے ان کو پکاروں کہ بی بی نظر کرم فرمائیے, بی بی توجہ فرمائیے, کن الفاظ سے؟ اب دیکھیں سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الدعوات میں, ابھی کتاب سے دیکھ کر اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ایک مجھے آپ کو حرص پیش کرنا ہے, ایک حرص دیا, کہا یہ جناب خدیجہ سے مربوط حرص ہے. ہاں حلوے والی ہے, ریز ہے, آپ جانتے ہیں بہتر. حرص یعنی کیا؟ حرص اب اردو لغت میں جا کے دیکھیں حرص کے کیا معنی. حرص کے معنی ہے قلعے کے, حرص کے معنی پناہ گاہ کے. تو اب اگر میں دنیا کی مشکلات سے نکل کر خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو میں کیسے داخل ہوں؟ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں یہ حرص پڑھو, خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پناہ میں آ جاؤ. اچھا بھائی وہ حرص کیا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ پڑھا کرو جب بھی مشکل آئے نا, اور حضرت خدیجہ سے متوسل ہونا چاہتے ہو, جیسے حضرت امام حسن مجتبی متوسل ہوئے, تو فرماتے ہیں یہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا رحیم ہے. اے خدائے زندہ, اے حیو قیوم, اے قائم, میں تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں, میں تیری رحمت کی. معلوم ہوا اللہ کی پناہ کو خدیجہ کہا جاتا ہے. میں تیری رحمت کی پناہ, استغیث فاغثنی. تو بی بی ہماری طرف توجہ کیجئے, فاغثنی میری بھی مدد کر دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اور اے بی بی
ایک لمحے کے لیے بھی. اب ظاہر ہے میں ان کے توسط سے پروردگار سے جب متوسل ہو رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں پروردگار بس میری مدد فرما اس بی بی کے توسط سے. اور آگ جھپکتا ہوں نا میں, کتنی سرعت کے ساتھ ایک بار جھپکی کھولنی آگ, میں کہہ رہا ہوں پروردگار اس بی بی کے وسیلے سے مجھے اپنے حوالے نہ کر, یعنی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر بلکہ مجھے خدیجہ کے حوالے کر دے. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَدًا وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ, اور میرے حالات کی مکمل اصلاح فرما دے. ایک تو یہ حرص ہے, اور دوسرا حرص اگر ہم توسل کرنا چاہتے ہیں اس سے بھی مختصر, بسم اللہ, دیکھیں مختصر ہے, اب اس کو ذہن میں رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب, یہ ذکر میں کروں اور بی بی سے متوسل ہو جاؤں. یہ حضرت بی بی کا حرص ہے. اب یہ کتنا مختصر تھا, مختصر تھا. آپ کہیں گے مولانا کوئی بڑی دعا بتا دیجیے, تو بہت مختصر ہے, یہ تو بہت چھوٹی ہے. تو بھائی اگر یہی فارمولہ ہے, یہ چھوٹا ذکر ہے, تو یا علی مدد کیا بہت بڑا ذکر ہے, وہ بھی تو مختصر ذکر ہے. کس طرح آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں, تو اس بی بی پر بھی اعتماد کیجئے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر علی کی پرورش ہو رہی ہے, اگر علی ابن ابی طالب کی پرورش کر رہی ہیں تو یہ بی بی کر رہی ہیں. یہ چھوٹا ذکر جو ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تو بہت چھوٹا, بھائی اس سے کیا ہوگا, بڑا ذکر بتائیے میں اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کروں. اب ایک دیکھیں, ایک شاگرد ہے سید مرتضیٰ کی کلاس میں, بہت دیر سے پہنچتا ہے, بہت دیر سے آتا تھا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایک دن ہو گئی, 2 دن کلاس میں, اب یہ 4-5 دن ہوگا تم روزانہ دیر سے آ رہے ہو. کہا استاد غلطی میری نہیں ہے, اصل میں ایک دوسرے شہر سے آتا ہوں اور وہ دجلہ کا پل مجھے کراس کرنا پڑتا ہے. دریائے دجلہ ایک مختصر سا دریا ہے, اس کو مجھے کراس کرنا پڑتا ہے. تو لوگ تھوڑی مثلاً 7 بجے کلاس ہے تو 7:30 بجے آ کر وہاں پر پل ڈالتے ہیں, اور جب پل ڈال دیتے ہیں تو اس پل کا میں ڈلنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے. تو کہا اچھا یہ بات ہے, ادھر آؤ. قریب بلایا, کہا ایک قلم اور کاغذ ہو. قلم اور کاغذ یا اس شاگرد نے کس کو, سید مرتضیٰ کو, علم الہدیٰ کو. انہوں نے ایک ذکر لکھ دیا, مختصر سا, مختصر نہیں, مختصر سا ذکر لکھ دیا, چھوٹا سا ذکر لکھ دیا. کہا یہ رکھ لو اپنی جیب میں, اور جب بھی آنا چاہو نا سرے وقت کلاس میں, فوری پہنچنا چاہو, تو اب پل ڈلنے کا انتظار مت کرنا, دریا پر چلتے ہوئے آ جانا, دریا پر چلتے ہوئے آ جانا. حیران ہوئے, پریشان ہوئے. کہا بھائی استاد کہہ رہے ہیں صحیح بات ہوگی, رکھ لیا جیب میں. رات ہوئی, صبح ہوئی, ناشتہ کیا, نکلے کلاس کے لیے. کہا بھائی قدم رکھتا ہوں. جیسی قدم رکھا, اب وہ دریا نہیں ہے, جامد بن چکا ہے, سخت بن چکا ہے. دریا پر اس پر جامد پر چلتے ہوئے آنے, سرے وقت کلاس میں آنے, کلاس سے جانے. 4-5 دن ہوئے, کہنے لگے بھائی یہ ہو کیا رہے, دریا میرے لیے جامد ہو گیا. دیکھوں تو اس پر استاد نے لکھا کیا ہے. اب جو کھول کر دیکھا, لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھ کر کہنے لگا یہ شاگرد, ارے یہ تو بہت ہی چھوٹا ذکر ہے, یہ تو بہت مختصر ذکر ہے. اب جب صبح ہوئی, واپس آئے, جیسی دریا پر پاؤں رکھنا چاہتے, تو اب دریا جامد نہیں بننا, دریا ہے. دریا کہہ رہا اب چل کر دکھاؤ. دوبارہ دیر سے پہنچے. استاد نے کہا کیوں دیر سے؟ کہا وہ دراصل میں نے وہ پرچہ پڑھ لیا تھا. کہا کھول کر پڑھ لیا تھا؟ جی کھول کر پڑھ لیا تھا. اس کو چھوٹا تو نہیں جانا تھا, مختصر تو. کہا استاد میں نے کہا تھا تو بہت چھوٹا ذکر ہے. کہا اس لیے معجزات ہونا بند ہو گئے. اگر ذکر الہی کو مختصر جانو گے, چھوٹا جانو گے, معجزات ہونا بند ہو جائیں گے. بس یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ سے اگر مجھے متوسل ہونا ہے تو یہ میں ذکر پڑھوں جو کہ مختصر ہے. یہ بی بی سلام اللہ علیہ ان کا حرز ہے. اب جب امام جیسی شخصیت ان سے توسل کر رہی ہے تو میں بھی توسل کروں, ان کے لقب کے ذریعے سے ان کے پاس آؤں. ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے مبارکہ ہے, غرہ ہے, غین رے الف حمزہ, غرہ ہے, طاہرہ ہے, خدیجہ, ملکۃ العرب ہے. اب یہ جو لقب جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور پھر زحمت تمام کروں گا, زیادہ دیر نہیں لوں گا, ظاہر وقت بھی ہو رہا ہے. یہ جو لقب ہے نا طاہرہ, ان کو طاہرہ کہا گیا. کیوں کہا؟ اس لیے ان کو طاہرہ کہا گیا کیونکہ مکے کا جو ماحول تھا اس دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت. دور جہالت نہیں کہا جاتا اس کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت. تو کہتے ہیں کہ تدعا کانت تدعا, کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کو فی الجاہلیت, جاہلیت کے دور میں کیا پکارا جاتا تھا؟ بالطاہرہ, طاہرہ کے ذریعے سے ان کو بلایا جاتا تھا. کانت تدعا فی الجاہلیت بالطاہرہ, طاہرہ کے ذریعے سے. کیوں؟ لشدت عفافہا, کیونکہ یہ بی بی مکے جیسے تاریک ماحول میں, مکے جیسے گمراہ ماحول میں, مکے جیسے
جہاں پر نہ تعلیم ہے نہ علم ہے. لوگ ایک گھوڑے اگر کسی نے پانی پلا دیا پہلے تو برسوں برسوں تک لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں, قتل عام ہو رہا ہے. اس دور میں بی بی کو طاہرہ کا لقب اس لیے دیا جا رہا ہے, نہ عورت کی حیثیت ہے, نہ ویلیو ہے, نہ اس کو پروٹوکول ہے, نہ کوئی اس کے لیے انتظام ہے. کہا جب ایسی عورتیں ہیں, نہ علم نہ تقوی نہ پرہیزگاری, اس ماحول میں آ کر جس بی بی نے اپنی طہارت کا انتظام کیا, اپنی طہارت کو باقی رکھا, اس بی بی کو خدیجہ کہا گیا. اس بی بی کو خدیجہ تو طاہرہ کہا گیا. وہ بی بی جو خدیجہ ہیں طاہرہ ہیں. پس اگر میں ان کے توسط سے اپنی زندگی میں طہارت کو لانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میں پاکیزگی کو لانا چاہتا ہوں, تو مجھے اس لقب کو متوسل ہونا پڑے گا, اس لقب کو وسیلہ بنانا پڑے گا تاکہ میں بی بی سے توسل حاصل کر سکوں. توسل حاصل, ارے یہ لقب اس لیے نہیں ہے کہ میرے بزرگ پہلے بھی کہہ چکا مجھ سے زیادہ پامن ہے, یہ اس لیے کہ میں سنوں اور کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر چلے جاؤں. اب جب ہم بات کہتے ہیں نا بھائی وہ بی بی ہیں, تو ان کو آپ ہم سے کہاں مقایسہ کر, وہ امام ہیں, وہ اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, وہ اتنا گریہ کر سکتے ہیں, وہ امام ہیں. بالکل وہ امام معصوم ہے, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صدیقہ طاہرہ ہیں, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن ہم ان کی پیروی میں اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ تھوڑی سی خوشبو سیرت خدیجہ میری زندگی سے آنا شروع ہو جائے. اتنا تو ہم یقیناً کر سکتے ہیں. اچھا جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, جب مجھے کہا جاتا ہے بھائی عمل کرو, عمل کی طرف آؤ, جیسے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا عمل کی طرف آؤ, تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ امام ہیں, وہ خدیجہ ہیں. تو میں کیا کہتا ہوں جب عمل کی بات آتی ہے, اب یہ بزرگ عالم دین کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب عمل کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہاں میں اور کہاں علی. جب عمل کی بات آتی ہے کہاں میں اور کہاں علی, اور کہتے ہیں جب جنت کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں جہاں علی وہاں میں. تو کہتے ہیں جب جنت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہو تو عمل کرنے میں بھی ایسے ہو. عمل, لہذا انسان کو جو بناتا ہے نا وہ ہے عمل. عمل سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر میں نے صحیح پڑھا ہو شعر, میرے بزرگ اصلاح فرما دیں گے بعد میں. یہ جنت کا حصول. اب کوئی شخص آیا جنت کے حصول میں, ایک ولی خدا کے پاس آیا, ایک نیک بندے کے پاس آیا, ایک مرجے کے پاس آیا, ایک فقی کے پاس آیا, کہنے لگا یہ میں چاہتا ہوں جنت حاصل کر لوں, کیسے ملے گی؟ تو کہا بھائی کوشش کرو. کہا لیکن وہ بہت دور ہے, مجھے تھوڑی مل سکتی ہے, وہ جنت بہت دور ہے. تو اس بابصیرت عالم نے کہا کس نے کہا دور ہے جنت؟ تو کہا پھر کہاں ہے؟ کہا جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. اس نے کہا وہ کیسے 2 قدم کے فاصلے پر؟ کہا دیکھ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دے, دوسرا قدم جنت میں رکھ دے. کہا 2 قدم کے فاصلے پر. اب اگر ہنر چاہیے ہے, جنت چاہیے ہے, تو اس نفس پر قدم رکھنا ہوگا. یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں, مائنڈ, مائٹ, انا, من, میرا یہ دل کر رہا ہے, میری یہ مرضی, میں یہ چاہتا ہوں. بھائی میرے مزاج کے خلاف بات نہیں کرو, میری طبیعت خراب ہو جائے گی. پھر میرے مزاج کے خلاف بات نہیں کرو, میری طبیعت. بھائی مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے ہی تو فرش اعضاء بچھایا جاتا ہے. مزاج کو تبدیل کرنا ہی تو میرا ہنر ہے. جیسے حر نے اپنا مزاج تبدیل کیا, حر نے یہ بیوی سے کہا رہی ہیں مزاج تبدیل کرو. جنت چاہیے. اب ظاہر ماہ مبارک رمضان ہے, جنت کا حصول پروردگار چاہ رہے تم تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو گے جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. اب ایک عالم کے پاس آیا اس جنت کی تلاش میں کہ میں چاہتا ہوں متقی بن جاؤں, کیسے بنوں, کیسے متقی پرہیزگار بنوں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ وظیفہ کر لو, یہ عبادت کر لو, یہ کام کر لو, متقی بن جاؤ گے. نہیں, انہوں نے کہا جاب کیا کرتے ہو؟ متقی بننا ہے, جاب کیا کرتے ہو, کیا کام ہے؟ اس نے کہا قبلہ میں پوچھ رہا ہوں متقی بننا, میری جاب کا سوال. کہا بتاؤ تو جاب کیا کرتے؟ کہا میں بڑھئی ہوں, لکڑی کا کام ہے, دروازے صحیح کرتا ہوں, کھڑکیاں لگاتا ہوں, یہ میرا کام ہے, میزیں بناتا ہوں لکڑی کی. تو کہا یہ تو بہت آسان ہو گیا متقی بننے کے لیے. کہا وہ کیسے؟ کہا 2 دروازے اپنے لیے بھی لے لے, اتنے دروازے بنا رہے ہو, 2 دروازے چھوٹے سے 2 دروازے اپنے لیے بھی بنا لو, متقی بن جاؤ گے. اس نے کہا کیا مطلب, میں سمجھا نہیں, 2 دروازوں سے میں متقی کیسے بنوں؟ کہا 2 دروازے لو, ایک دروازہ یہاں لگاؤ زبان پہ, اور ایک دروازہ سوچ پر لگاؤ. یہ
یہ جو بڑے بڑے آفیسر جہاں بیٹھتے ہیں نا, اگر میں جانا چاہوں گا تو کہیں گے ایسی نہیں بھائی کون ہو تم, کہاں جا رہے ہو, شناختی کارڈ دکھاؤ. سیکیورٹی ہوگی وہ چیک کرے گی مجھے حالات خراب ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی قیمتی مکان ہے نا وہ, ایسی تھوڑی تو میں داخل ہونے دیں گے. وہاں کون بیٹھے ہوئے؟ آفیسرز. اور وہ مکان, وہاں آفیسرز نہیں آتے, وہاں پروردگار آتا ہے جسے دل کہا جاتا ہے. قلب المؤمن حرم اللہ, مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تو جہاں آفیسرز بیٹھ رہے ہیں وہاں تو اتنی سیکیورٹی ہے. جہاں اللہ آتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, کیا وہاں سیکیورٹی نہیں چاہیے؟ وہاں بھی سیکیورٹی چاہیے. وہاں میں گارڈز نہیں بٹھا سکتا, پھر وہاں کیسے سیکیورٹی کروں؟ جو بھی سوچ آ رہی ہے نا, دیکھو یہ تمہیں چھوٹا دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے, یہ پہلی صف میں جا کر کیوں بیٹھ گیا, یہاں پر تو تم بیٹھتے, اس کو پیچھے کرو. یہ اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ سوچ ہٹاؤ, یہ سوچ نکالو. پھر زبان پر اگر تم آ رہے ہو, پروردگار عالم نے یہ بڑھائی تو بعد میں دروازہ لگائے گا, پروردگار عالم نے پہلی زبان پر دروازے لگا دیے. ایک دروازہ دانتوں کی صورت میں لگایا, میرے ہاتھ آزاد ہیں, میرے پاؤں آزاد ہیں, میرا سر آزاد ہے, لیکن میری زبان آزاد نہیں ہے. کیوں؟ ایک دروازہ دانتوں کی صورت میں پروردگار عالم نے لگایا, اور ایک دروازہ لب ہونٹوں کی صورت میں, لبوں کی صورت میں لگا دیا. کیوں؟ دو دروازے. کہا بھائی سیکیورٹی زیادہ چاہیے نا یہاں پر. یہ کوئلے کی دکان نہیں ہے, سونے کی دکان. کوئلے کی دکان میں سیکیورٹی نہیں چاہیے, لیکن گولڈ کی دکان میں, سونے کی دکان میں. اب اگر انسان سمجھتا ہے یہ کوئلے کی دکان ہے تو جو چاہے بولے, لیکن اگر انسان سمجھتا ہے نہیں بھائی میری ایک حیثیت ہے, میرا تعلق خدیجۃ الکبریٰ سے ہے, میرا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے, ہر بات تھوڑی اس سے جاری ہوگی, تو پھر وہ یہاں پر سیکیورٹی بٹھائے گا. کبھی درود کی سیکیورٹی بٹھائے گا, کبھی یا علی مدد کی سیکیورٹی بٹھائے گا, کبھی ناد علی کی سیکیورٹی بٹھائے گا. بس میں بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں, مصائب کی جانے مجھے جانا ہے. یہ وہ دروازہ ہے عزیزوں جسے باب خدیجہ کہا جاتا ہے. توسل چاہیے, جنت چاہیے. جنت حاصل کرنے کے لیے جس بی بی کا ذکر ہو رہا ہے, میں اس بی بی کے نزدیک آ جاؤں معنوی اعتبار سے. کیسے نزدیک آؤں گا؟ کہتے ہیں حضرت خدیجہ جو ہے نا اپنے دور میں, کیونکہ حضرت عیسیٰ سے لے کر, بس یہ آخری نقطہ اور زحمت تمام ہے, حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کی جو نبوت ہے, رسالت ہے, اس میں 200 سال کا فاصلہ ہے. اس میں 200 سال کا فاصلہ ہے. یہ دور کہلاتا ہے دور جاہلیت. اب تمام مکی کی خواتین گھوم رہی ہیں, ان کو نہیں پتا علم کیا ہے, تقوی کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. تو اس دور میں حضرت خدیجہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا حضرت خدیجہ اس دور میں اس دور کی کتاب سے توسل کر رہی ہیں. تو اس دور کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ انجیل. حضرت خدیجہ اپنے گھر میں باقاعدہ انجیل کا درس رکھواتی تھیں. کس کا؟ انجیل کا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ حجت خدا کی تلاش میں ہے. وہ حجت مجھ سے کیا چاہ رہی ہے, جیسے عیسیٰ کہا جاتا ہے, وہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ مطالعہ کرنے سے انجیل کا. اب اگر میرے امام زمانہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کبھی اصول کافی کے مطالعے سے, کبھی صحیفہ سجادیہ سے, کبھی نہج البلاغہ سے. ہاں عزیزوں, یہ جو پہلا عشرہ ہے, بس مصائب کی جانب جا رہا ہوں, یہ جو پہلا عشرہ ہے, اس عشرے میں آپ کے اور ہمارے نبی نے 2 مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. 2 مصیبت. ایک مصیبت 7 رمضان اور ایک مصیبت 10 رمضان. 7 رمضان کو کیسے؟ فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے جب رخصت ہوئیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت رسول گرامی بہت گریہ فرما رہے تھے, بہت رو رہے تھے. اپنا کرتا فاطمہ بنت اسد کو کفن کے عنوان سے دیا, غسل اور تدفین اور تجہیز کا انتظام کیا, اور جب قبر کے پاس آئے نا, کہا رک جاؤ. خود رسول گرامی قبر میں گئے, کچھ دیر لیٹ گئے. یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اپنی ماں کے لیے آگے کی جنت کا انتظام کر رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے, آپ اتنا گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا واقعاً فاطمہ بنت اسد میرے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی. یہ بعض اوقات اپنے بچوں کے اتنا آراستہ نہیں کرتی تھی, نہیں پہنچ پاتی تھی, لیکن ہمیشہ مجھے آراستہ کرتی تھیں, بناتی تھیں, سجاتی تھیں. یہ وہ فاطمہ بنت اسد. اور ایک بی بی کہ جس کے رخصت پر رسول گرامی بہت مغموم ہوئے, حزن کا اظہار کیا, وہ بی بی خدیجہ ہیں. وہ بی بی خدیجہ ہیں کہ 10 رمضان کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. تو جب بی بی خدیجہ کا آخری وقت تھا نا عزیزوں, تو بی بی خدیجہ وصیت فرما رہے ہیں. بی بی انشاءاللہ توسل کو قبول فرمائیں گی
اپنی توجہات ہماری طرف کریں گے انشاءاللہ بی بی سلام اللہ علیہ. تو جب آخری وقت آیا تو رسول گرامی کو بلایا, یا رسول اللہ کچھ دیر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. 2-3 وصیتیں کیں, ان میں سے ایک وصیت جو بی بی خدیجہ نے کی نا وہ یہ تھی, یا رسول اللہ میں تو جا رہی ہوں, میں تو رخصت ہو رہی ہوں, لیکن یہ جو میری بیٹی زہرا ہے نا یہ بہت کم سن ہے, اس کا ضرور خیال رکھیے گا, کوئی اس کو تماچا نہ مارے, کوئی اس پر جلتا ہوا دروازہ نہ گرائے, کوئی اس کو ایسے جملات نہ کہے جس سے یہ آزردہ خاطر ہو جائے, پریشان ہو جائے, اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. ہاں عزیزوں توسل کرتے ہیں اس بی بی سے, ہاں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کی قبر سے کچھ فاصلے پر کچھ ظالم باب فاطمہ پر آ گئے, کہتے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی فرماتی ہے تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جو باب فاطمہ ہے جہاں رسول خدا سلام کیا کرتے تھے؟ کہا علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. بی بی پہلے روکتی ہیں, دفاع کر رہی ہیں ولایت کا. ایک ظالم آگے بڑھا, وہ کہتا ہے ایک تازیانہ نکال. اس نے ایک ظالم کو آگے کیا, بی بی دروازہ کھولے, اپنے ہاتھ سے تھام کر پکڑی ہوئی تھی دروازے کو تاکہ وہ اندر نہ سکے. اس ظالم نے تازیانہ نکالا, بی بی کے بازو پر مارا, بی بی کا بازو زخمی ہوا. جیسے ہی زخمی ہوا کسی کو نہ پکارا, فرماتی ہیں مہدی بیٹا میری مدد کو آئیے, مہدی بیٹا میری مدد کو آئیے. اب ایک ظالم کہتا ہے, روایت کا جملہ ہے کہ بی بی اس دروازے کے نیچے تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو اس بی بی کو تکلیف ہوگی, پھر مجھ پر بغض علی غالب آ گیا. میں آگے بڑھا, اس دروازے کو مسلتا, دروازے کو نہیں مسلنا, گویا گلاب کا پھول ہے, یہ نبی کا پھول ہے. ہاں عزیزوں رسن باندھی گلو علی مبارک میں, گلو مبارک علی میں علی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اس بی بی میں اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ خدیجہ کی بیٹی ہے, آگے بڑھتی ہے, دوبارہ روکتی ہے, اس ظالم نے دوبارہ وار کیا. عزیزوں سوال کیا جاتا تھا امام حسن مجتبیٰ سے, مولا جب بھی یہ کوچہ آتا ہے آپ اپنا راستہ کیوں تبدیل کر دیتے ہیں, جب بھی یہ گلی آتی ہے آپ اپنا رخ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ مولا فرماتے تھے یہی وہ کوچہ ہے, یہی وہ یہی وہ گلی ہے کہ میں اس گلی سے گزر رہا تھا اپنی مادر گرامی کے ساتھ, ایک ظالم آیا, اس نے میری والدہ گرامی پر ہاتھ اٹھایا. اب جب بھی میں اس دروازے سے, اس گلی سے, اس کوچے سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد. ہاں عزیزوں بس ایک منزل لے لیجئے, آپ کی عبادت قبول ہو گئی انشاءاللہ. امام موسیٰ کاظم فرماتے تھے اگر ظالم اس وقت شور و غل نہ کرتے جب میری بی بی پر, جدہ پر دروازہ گرایا گیا, اگر اس وقت شور و غل نہ ہوتا, امام موسیٰ کاظم کا جملہ عجیب ہے, فرماتے ہیں اگر شور و غل نہ ہوتا تو جب دروازہ گرا ظالم آواز سنتے کہ کس طرح میری جدہ کی پسلیاں توڑی گئی. مولا کے صحابی آتے ہیں مولا کی خدمت میں, مولا یہ کنفس کا وظیفہ کیوں بڑھا دیا, سب کے وظیفے, سب کے دینار درہم کم کر دیے ماہانہ وظیفے, لیکن اس کا وظیفہ اور بڑھا دیا, کیوں بڑھایا؟ میرے مولا نے فرمایا, تکلیف بھرا جملہ تھا, مولا نے فرمایا یہ کنفس یاد کر, وہی کنفس ہے جس نے سیدہ پر تازیانہ مارا تھا, خلیفہ نے اس کی پاداش میں اس کا وظیفہ بڑھا دیا. غسل دینے آئے, بس مختصر ہے, غسل دینے آئے, غسل دے رہے ہیں, مولا کائنات چیخ مار کر باہر آئے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کم سن ہے, بابا علی 2 انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑا, مرحب و انتر کو مارا. یہ وہ کون سا مقام ہے کہ آپ
کی چیخیں بلند ہے، کہا بیٹی جب میں غسل دے رہا تھا سیدہ نے مجھے نہیں بتایا سیدہ کا پہلو زخمی تھا، مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اے بیٹی زینب اس لیے میں باہر آ گیا۔ بی بی زینب گریہ فرماتی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ کے رخصت کے وقت مولا کائنات موجود ہیں، اولاد موجود ہے، نزدیک افراد موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں، لیکن اے بی بی کربلا میں تپتی سرزمین پر آپ کا بھائی حسین ہوگا، 20 قدم کے فاصلے سے آپ دیکھ رہی ہوں گی، نہ عباس ہوگا نہ علی اکبر ہوں گے نہ محمد و قاسم ہوں گے، اے بی بی اس وقت تنہا شمر سینہ حسین پر سوار ہو جائے گا، کس طرح تحمل کریں گی؟ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں اپنے علم کو فروغ دینے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نظر کرم تمام مومنین تمام مومنات پر ہو جائے، ان بیوی کا کرم، ان کی توجہات ان مومنین ان مومنات کی جانب ہو جائے، یہ آپ سے توسل کر رہے ہیں، بی بی ان کی حاجات کو قبول فرمائیے، ان کی دنیا و آخرت کو سنوار دیجیے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے، آپ فاتحہ پڑھ لیجئے، میں نام لے لیتا ہوں مرحومین کے، سیدہ نگار رضوی بنت سید مظاہر حسین رضوی، سید ظفر امام زیدی ابن سید عسکری حسن زیدی، سیدہ زینب بیگم کاظمی بنت سید فرزند حسین، سید ساجد حیدر زیدی ابن سید علی حیدر زیدی کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔